السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Everything's okay? Sound is clear? جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس ماشاء اللہ کلیئر. Let's begin. Today we are starting the 49th session of Ar-Rahiq al-Maktum, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کل ہم لوگوں نے وہاں پر اینڈ کیا تھا جہاں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایز اے میسنجر گئے تھے قریش کے پاس. اب آگے بڑھتے ہیں. دا رومر آف عثمان رضی اللہ عنہ's ڈیتھ اینڈ دا پلیج آف رضوان. اب ایسا ہوا کہ لوگ جو ہیں بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کیا نیوز لے کر آتے ہیں. اینڈ ایز یوزول آپ کو پتہ ہے انسانی کیفیت کہ اپنے طرف سے من گھڑت باتیں بھی لوگ سمجھنے لگتے ہیں, بلیو کرنے لگتے ہیں, پھیلانے لگتے ہیں. The Muslims were very worried and took a solemn pledge at the hand of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that they would not flee, and a group of them pledged death. The first to take the pledge were Abu Sinan al-Asadi and Salama bin al-Aqwa radiyallahu anhuma, who gave a solemn promise to die in the cause of truth 3 times, in the beginning, in the middle, and in the last of the process. ابھی جہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کی افواہ اڑ رہی تھی وہیں پر ایک عقد, ایک پلیج آف رضوان, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. مسلمز جو ہیں وہ ورید تھے اور انہوں نے پھر سے ایک پلیج لیا, انہوں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عامر آپ اپنا مائک آف کریں پلیز. انہوں نے پھر ایک بیعت لی جس میں سے ابو سنان الاسادی رضی اللہ عنہ اور سلمہ بن الاقوہ رضی اللہ عنہ بھی تھے, جنہوں نے پرومس لیا کہ وہ they will die, یعنی وہ جو ہے حق کے لیے اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا دیں گے. اور 3 دفعہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپریس کیا, بگننگ میں, مڈل میں اور لاسٹ میں. یعنی یہ پورے بیعت کا جو پروسیس تھا اس میں 3 دفعہ ان دا بگننگ, ان دا مڈل اینڈ ان دی اینڈ انہوں نے اس چیز کو ایکسپریس کیا کہ حق کے لیے وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیں گے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam even held out his own hand and said, "This is for Uthman radiyallahu anhu." After the pledge had been complete, Uthman radiyallahu anhu arrived and gave the pledge himself. یعنی کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت فزیکلی موجود نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے on behalf of عثمان رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اسٹریچ کیا تھا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بہاف میں ہے. لیکن تب تک کہ الحمدللہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی پہنچ چکے تھے. Every person present pledged except for one man who was the hypocrites, named Jad bin Qais. ابھی سارے لوگ جو تھے وہاں موجود انہوں نے یہ بیعت لی اور صرف ایک آدمی کو چھوڑ کے جو منافق تھا اس کا نام تھا جاد بن قیس. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم took this pledge under a tree while Umar رضی اللہ عنہ was holding his hand and Ma'aqil bin Yasir رضی اللہ عنہ was holding a branch out of the Prophet's way. ابھی سچویشن ایسی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور معقل بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابہ جو تھے وہ ایک برانچ جو تھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا کر اس کو یعنی برانچ کو پکڑے ہوئے تھے. اسے بیعت الرضوان کہتے ہیں جس کا قرآن میں منشن ہے سورہ 48 ورس نمبر 18. Indeed, Allah was pleased with the believers when they gave their bay'ah which is pledged to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم under the tree. تو یہ جو منشن ہے وہ اس انسیڈنٹ کا ہے, بیعت الرضوان کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. The treaty and its clauses. When Quraysh saw the firm determination of the Muslims to shed the last drop of blood for the defense of their faith, they came to their senses and realized that Muhammad sallallahu alaihi wasallam's followers could not be frightened by these tactics. یعنی قریش کو جو ہے اس چیز کا اندازہ لگتے جا ہی رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے قدم ڈگمگانے نہیں ہیں اور مسلمانوں کا جو محبت اور فیتھ اور جو سپورٹ سسٹم ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نہ تو کم ہونے والا ہے نہ تو ختم ہونے والا ہے. اسی لیے وہ جو ہے بہت گھبرائے ہوئے, پریشان, انزائٹی, کنفیوژن میں لگے ہوئے تھے. اس کے بعد کچھ اور کرسپونڈنسز بھی ان کے بیچ میں ایکسچینج ہوئے اور پھر وہ لوگ فائنلی ایک ٹریٹی, ایک عقد کے لیے راضی ہوئے. اور اس کے کلوزز کیا تھے, اس کے پوائنٹس کیا تھے وہ ہم لوگ ابھی جاننے کی کوشش کریں گے. اراؤنڈ 4 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو سلولی انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. The Muslims shall return this time and come back next year.
They shall not stay in Makkah for more than 3 days. They shall not come back armed, but can bring with them only sheathed swords in scabbards, and this shall be kept in bags. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے ان کو واپس لوٹ جانا پڑے گا. اس بار جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتے, نیکسٹ ایئر ان کو آنا چاہیے, اور وہ مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے, اور وہ اپنے ساتھ کوئی بھی ہتھیار نہیں لائیں گے. لیکن چونکہ لمبا قافلہ ہوتا ہے تو کچھ اپنی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے سورڈز لے کر آنی ہوتی ہے, تو اس کو اچھی طرح سے میان میں ڈال کے پیک ویک کر کے بیگز میں رکھیں گے, یعنی ایسا کھلا اس کو لے کر تلوار کو نہیں پھیریں گے. پوائنٹ نمبر 2, war activities shall be suspended for 10 years, during which both parties will live in full security and neither will raise the sword against the other. آلموسٹ 10 سال کے لیے پوری جنگ کی ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا جائے گا, سسپینڈ کر دیا جائے گا. دونوں بھی پارٹی کو فل سیکیورٹی ہوگی اور کوئی بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ میں تلوار نہیں اٹھائے گا. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. پوائنٹ 3, whoever wishes to join Muhammad sallallahu alaihi wasallam or enter into treaty with him should have the liberty to do so. Likewise, whoever wishes to join the Quraysh or enter into treaty with them should be allowed to do so. اب لوگوں کو جو ہے وہ فری ول دی جا رہی ہے, آپشن اور چوائسز دی جا رہے ہیں کہ اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنا ہے تو فری ہے, وہ کر سکتا ہے, اور اگر کسی کو قریش کو جوائن کرنا ہے تو وہ بھی فری ہے, وہ کسی بھی طرح کی ٹریٹی جو ہے یہ دونوں پارٹی کے ساتھ بنا سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں. نمبر 4, if anyone from the Quraysh goes over to Muhammad sallallahu alaihi wasallam without his guardian's permission, referring to a fugitive, should be returned to the Quraysh. However, if any of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's followers return to Quraysh, he shall not be sent back. ابھی دیکھیں ان کا معاملہ. وہ کہہ رہے کہ اگر قریش کے پاس سے کوئی اگر آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنے جاتے ہیں وداؤٹ ان کے گارڈین, یعنی ان کے جو ولی یا مینٹر ہوں گے ان کی پرمیشن کے بغیر, ایز اے فیوجیٹو, جیسے اسکیپ کر کے بھاگے ہو, تو ان کو جو ہے قریش کو لوٹا دیا جائے گا. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی قریش کی طرف لوٹتا ہے تو انہیں وہ واپس لوٹائیں گے نہیں. اب آپ دیکھیں یعنی ان کا جو ہے نا فیئرنیس نہیں رہتی ہے. Some dispute arose when finalizing the treaty, when the agreement was to be committed to writing. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, who acted as the scribe, began with the words Bismillahir Rahmanir Rahim, that is, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. But the Makkan, Suhail bin Amr, declared that he knew nothing about Ar-Rahman and insisted upon the customary formula, Bismika, Allahumma, that is, in your name, O Allah. آپ دیکھیں I mean, کون سے اگر یعنی I'm just trying to express one thing here. Like کئی بار ہمارے پاس نا questions آتے ہیں کہ I know I'm not trying to link this to that, but مجھے ایک خیال آ رہا ہے تو I'm sharing it with you. کہ کئی جو ہیں مسلمس ہیں نا, لڑکیاں ینگ یا لڑکے ینگ جو ہیں, may Allah protect us and our children یا رب, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں نان مسلمس کے ساتھ انوالو ہیں اور ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. میں جو ہے نا یہاں پہ ڈسکریج نہیں کر رہی ہوں, نہ تو ججمنٹل ہو رہی ہوں, بلکہ میں نے کافی ریورٹس کو دیکھا ہے جو سبحان اللہ بورن مسلم سے زیادہ اچھا عقیدہ اور اچھے پریکٹسنگ مسلمز میں نے دیکھے ہیں. بٹ سم ٹائمز واٹ ہیپنز از دیٹ اگر ریلیجن, اگر عقیدہ, اگر فیتھ, اگر یور لیول آف پریکٹس میچ نہیں کرتی ہے نا دو پارٹی کے بیچ میں, تو بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگس, بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہے. رائٹ فرام اسٹیپ 1 انٹل اسٹیپ 10 you will have problems and problems and problems. یعنی میچ نہیں کرتا. ابھی جیسے یہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنی 4 clauses بتا دی ہیں, اوکے. اب جب یہ رائٹنگ کی بات آ رہی ہے, the Islamic way is to write everything we should write, that is Islamic way, right? تو یہ لکھنے کی بات ہو رہی ہے. اسکرائب کون کر رہا ہے, who's writing? علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, he is a Muslim الحمدللہ. انہوں نے شروعات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب قریش جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ یعنی اس چیز کو اگری نہیں کر رہے ہیں. قریش میں سے سہیل بن عامر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کون الرحمن ہے, ہم اپنی ہی اسٹائل سے لکھیں گے. ان کا تھا بسمک اللہم, اس کی معنی ہے ان یور نیم او اللہ. یعنی فرسٹ اسٹیپ میں ہی آپ دیکھیں ڈفرینسز کیسے پیدا ہونے لگتے ہیں. تو سملرلی جب ہم اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا کہ فار دا ٹائم بینگ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے کسی نان مسلم کے ساتھ, اور ہم اپنی ساری زندگی جو ہے اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں ان کے ساتھ,
لیکن آپ پل پل دیکھیں گے اینڈ سچویشن ٹائم در ٹائم اوکیزن در اوکیزن کہ اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، اتنی کلیشز آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کی فیملی ایکسپینڈ ہوتی ہے اینڈ بچے جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں، مدر کے سائڈ پہ جائیں گے تو دے ول ہیو پرابلمس کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ننیال کچھ اور ڈائریکشن میں پل کر رہا ہے، ددیال کچھ اور ڈائریکشن میں پل کر رہا ہے، اینڈ ہر مرحلے پہ عقیدہ کو لے کر، آپ کے ریلیجن کو لے کر، آپ کے بلیف سسٹم کو لے کر کلیشز ہوتے رہتے ہیں. تو وہ جو سو کالڈ انڈرسٹینڈنگ اور لو جو ہمیں نظر آتا ہے نا شادی کے پہلے، وہ امیڈیٹلی ہوا ہو جاتا ہے. تو یہ چیز کی جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ اس چیز کی جو ہے نا ریمائنڈرز دیتے رہنا ہے کہ ناٹ اونلی دیٹ کہ آپ اپنے ریلیجن اور اپنے ٹرائی ٹو فائنڈ پراپر بلیونگ مسلمس، ایٹ دا سیم ٹائم صحیح عقیدے میں بھی آپ دیکھیں، کیونکہ آگے چل کے جو ہے نا یہ رشتے جو ہیں صرف ایک دن، 2 دن، مہینے، سال کے نہیں ہوتے. یہ رشتہ جو ہے سبحان اللہ ایٹرنٹی تک کا رشتہ ہے، رائٹ؟ تو اس میں آپ کو بہت کلیشز اور بہت ڈیفیکلٹیز آئیں گی. لائف میں جو ہے نا آپ نے پریکٹیکل ہونا ہے. یہ جو ایک ہمارے آس پاس جو اورا ہے نا لوگوں کے، کہ بہت فلمی اور بہت ڈرامٹک ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا. وہی جو آپ سیریلز دیکھتے ہیں یا موویز دیکھتے ہیں یا سٹوریز سنتے ہیں فینٹیسی لینڈ یا کوئی رومانٹک ناولز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دماغوں کے اندر جو ہے نا ایک پکچر بنی ہوتی ہے، ورچوئل امیج جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ ریالٹی سے بہت دور ہوتی ہے. اور اس وجہ سے جو ہمارا جو ایک خیال ہوتا ہے نا ہمارے دماغوں کے اندر کہ وہ فینٹیسی لینڈ کا شہزادہ رائڈنگ آن اے پونی آ رہا ہے اور اس کے لمبے بال فلو ہو رہے ہیں فیمیل کے، مطلب آل دیز امیجنری اسٹوریز جو ہے نا وہ صرف امیجنیشن بن کے رہ جاتا ہے. ہمیں جو ہے نا بہت پریکٹیکل ہو کے لائف کو سوچنا ہے، اور اس کے اندر پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آپ اپنے بچوں کو کس چیزوں پہ ایکسپوز کر رہے ہیں، بیکاز واٹ یو ہیئر، اوکے، واٹ یو سی، واٹ یو ریڈ از واٹ یو بیکم. یعنی آپ جو دیکھتے ہیں، آپ جو سنتے ہیں، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی آپ وہی پروڈکٹ بن کے نکلتے ہیں. تو آپ جتنا حقیقت سے کلوز رہیں گے، جتنا آپ ریالٹی کے کلوز رہیں گے، جتنا آپ قرآن سے جڑے رہیں گے، آپ کی امیجنیشن اور آپ کے ویلیوز ایک لائن پہ رہیں گے. لیکن اگر آپ وہ فینٹیسی لینڈ کے اوپر چلے گئے، ورچوئل لینڈ کے اوپر چلے گئے، تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک الگ پکچر اس نے بنائی ہوتی ہے جہاں پر سب کچھ ایک دم روزی خوبصورت سلو موشن میں موو ہو رہا ہوتا ہے. اور جب آپ کا وہ جو ببل ہے نا امیجنیشن کا، وہ جب برسٹ ہوتا ہے، تب آپ شیٹر ہو جاتے ہو. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ریالٹی بیسڈ تھنگس کے ساتھ جڑا کے رکھیں. آپ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے خود کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو حقیقت سے جوڑے رکھنا ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی ورچوئل اور فینٹیسی لینڈ سے ہٹا کے ان کو حقیقت سے جوڑے رکھنا ہے. فیکٹ جو ہے، ریئل لائف بینگ پریکٹیکل اینڈ ریئلسٹک. سو ان لوگوں کا جو ہے فرسٹ لائن کے اوپر ہی ان کی جو ہے uneasiness شروع ہو گیا. تو مسلمز جو ہے they started grumbling and the uneasiness, but the prophet agreed. He then went on to dictate, this is what Muhammad the messenger of Allah has agreed to with Suhail bin Amr. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یا ان کی انٹلیکچوئل لیول یا ایز اے نیشن ہیڈ، اب جب اس نے اس چیز کو مائنڈ کیا، قریش نے، سہیل بن عمر نے اس کو مائنڈ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مسلم جو ہے وہ ابھی انیزی فیل کر رہے ہیں، گرمبل کر رہے ہیں صحابہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیٹس کنٹینیو. Upon this Suhail again protested, had we acknowledged you as Allah's messenger. اب جب اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں اگری کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دس از واٹ محمد the messenger of Allah، یعنی he is saying that محمد جو اللہ کے رسول ہیں. تو اس پر بھی وہ قریش میں مائنڈ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے سہیل بن عمر کہ کیا ہم نے آپ کو ایکنالج کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. We would neither have prevented you from the sacred house nor fought against you. وہ کہتے ہیں ہم تو یہ بات، یعنی دونوں ہی پوائنٹ جو شہادتین کے پوائنٹس ہیں نا، وہ دونوں کو ہی نہیں اگری کر رہے ہیں. یعنی وہ they are not declaring that Allah is Rahman Rahim and Allah is the God, the only God, the only Ma'bud. And secondly, they are not even agreeing کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah عز و جل. یعنی وہ شہادتین کے دونوں پوائنٹس کو انکار کر رہے ہیں. اور وہی چیز سہیل بن عمر کہہ رہا ہے، کہتا ہے اگر ہم اس چیز کو انکار نہیں کر رہے ہوتے تو یہ جو اتنی ساری پروٹیسٹ اور اتنے سارے جنگ اور اتنی ساری نفرتیں کیوں ہوتی.
Write your own name and name of your father. وہ کہتے ہیں تم اپنا حقیقی نام جو ہے نیم وہ ڈالو اور اپنے فادر کا نام ڈالو. The Muslims grumbled as before and refused to consent to the change. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, in the greater interest of Islam, erased the words himself and instead dictated Muhammad, the son of Abdullah. Soon after this treaty, the tribe of Khuza, a former ally of Banu Hashim, joined the ranks of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیسٹ نہیں کیا. انہوں نے اس کو اریز کیا اور جیسے اس نے کہا اسی حساب سے پھر انہوں نے اپنا نام جو ہے محمد دا سن آف عبداللہ لکھ کے وہ کانٹریکٹ کو کنٹینیو کیا. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے. کئی بار جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سامنے والے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اگری کر لیتے ہیں نا موقع کی نزاکت کو دیکھ کر, تو ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے نہ تو ہم کمزور ہوتے ہیں. آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جو بہت گریٹ اور بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر لچک ہوتی ہے, اوکے, اور جو بہت زیادہ اکڑتے ہیں اور ان کے اندر ایک الگ قسم کی تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے وہ اکثر اپروٹ ہو جاتے ہیں. بڑے بزرگوں کی مثال ہے نا, لائک کہ جو بڑے بڑے تنے ہوئے جھاڑ ہوتے ہیں وہ اسٹارم آتا ہے تو وہ اکھڑ جاتے ہیں, لیکن گراس جو ہوتی ہے نا گراس اس میں لچک ہوتی ہے, تو کتنی بھی ہوا اسٹارم آنے دو وہ پھر سے موو ہوتی ہے اور اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. وچ مینس دس فلیکسیبلٹی, وچ مینس کہ یہ جو اسٹبرنس اگر آپ اپنی پرسنالٹی میں سے ہٹا دینا تو آپ کے بہت سارے جو مسئلے ہیں وہ بہت آسانی سے سالو ہو جائیں گے. اور اس لیے ورڈز لائک دس جیسے ہم اکثر یوز کرتے ہیں, میں یہ کر نہیں سکتی, مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا والے جو ورڈز ہیں نا اس کو آپ اپنی لائف سے اریز کر دیں, کیونکہ یو ہیو ٹو سی دا ماحول اینڈ موقع سچویشن دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے نا جو بہتری ہے جس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم فائدہ ہے, صرف ہمارا نہیں ایک بڑے طبقے کا فائدہ ہے, تو اس میں آپ اپنی ایگو کو آپ کی پرسنل ایگو کو ہٹا دیا کریں. اس سے آپ کے بہت سارے معاملے انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی ویسے ہی کیا جو کہ جن باتوں پر سہیل بن عمر واز پوائنٹنگ ہم آؤٹ. جیسے ہی یہ ٹریٹی سائن ہو گئی, دا ٹرائب آف خزاعہ a former ally of بنو ہاشم joined the ranks of محمد. جو ایک ٹرائب تھا خزاعہ وہ پہلے بنو ہاشم کے پارٹنرز تھے, تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رینکس کو جوائن کر لیا. دا ریٹرن آف ابو جندل, ابھی ابو جندل کا ریٹرن واپسی ہو رہی ہے. It was during this time while the treaty was being written that Abu Jandal radiallahu anhu, the son of Suhail, appeared on the scene. He was brutally chained and was staggering with hardship and exhaustion. The Prophet and his companions were moved to pity and tried to secure his release. But Suhail was unyielding and said, to signify that you are faithful to your contract, an opportunity has just arrived. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, but the treaty is not signed when your son entered the camp. Upon this, he burst forth and said, but the terms of the treaty were agreed upon. It was indeed an anxious moment. اب ایسا ہوا کہ جب تک یہ باتیں چل رہی ہیں, ٹریٹی لکھی جا رہی ہیں, سائن ہونا باقی ہے, پیپر ریڈی ہے, تب تک کہ ابو جندل جو ہے جو سہیل کا بیٹا ہے, ابو جندل رضی اللہ عنہ کو لایا گیا اور ان کو چین کے اندر بروٹلی باندھا گیا ہوا تھا, اور بہت زیادہ ان پہ محنت مشقت اور تکلیفوں کا جو ہے وہ نظر آ رہا تھا ان کی حالت پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بہت ترس آیا ان کے اوپر, اور انہوں نے جھٹ سے کہا کہ سہیل کو کہ ان کو ریلیز کر دو. اب سہیل جو ہے حتیٰ کہ یہ ان کا بیٹا ہے لیکن مسلمان ہے تو اس کو کھندک ہے, اس کو اس کے اپنے بیٹے کے اوپر بھی ترس نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک اپارچونٹی آئی ہے کہ جو ہم نے کانٹریکٹ کی جو کلاز نمبر 4 تھا نا, خاص طور سے اس کے اوپر اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کو ابھی یہ لاگو کرنے کا موقع آ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن ابھی تک ہماری جو ہے ٹریٹی نمبر 1 سائن نہیں ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر جب آپ کا بیٹا انٹر ہوا, یہ ہماری ٹریٹی سائن یعنی اگریمنٹ کے پہلے کا معاملہ ہے, تو وہ کہتے نہیں, ہم لوگوں نے اس کے اوپر بات کر لی, بھلے سائن ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم اگری کر چکے ہیں اس بات پر, وربل اگریمنٹ ہماری ہو چکی ہے. تو یہ جو ہے پھر سے کلیش ہونے کے کاغار پہ پہنچ رہا ہے. On the one hand, Abu Jandal was lamenting at the top of his voice, "O Muslims, am I to be returned to the mushrik, that they might turn me away from my religion?" On the other hand, the faithful engagement was also considered to be necessary above all other considerations. The Prophet sallallahu alaihi wasallam's heart was filled with sympathy, but he wanted to honor his words at all cost. He consoled Abu Jandal and said, "Be patient, resign yourself to the will of Allah. Allah will provide for you and your helpless companions relief and means of escape."
ابھی ایسا ہوا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کی حالت خراب ہے, وہ بیچارے دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو, وہ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ کرار ہیں, اور انہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کلاز کی جو کنڈیشن ہے, نمبر 4 کلاز کی جو کنڈیشن ہے کہ مشرک کے پاس لوٹا دیے جائیں گے, جو بھی قریش کے ہیں اور ان کے جو ولی ہیں, ان کے گارڈین کی جو مرضی کے خلاف اگر مسلمس کو جوائن کریں گے تو انہیں دوبارہ سے قریش کے پاس لوٹا دیا جائے گا. تو ابھی سہیل کا بیٹا ہے, سہیل از ناٹ اگرینگ ود دس, یعنی وہ تو کھلے دشمن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو وہ جو ہے اپنے بیٹے پہ بھی ظلم کر رہا ہے, اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سینڈ ہم بیک, یعنی مسلم آرمی کے پاس یا مسلم نیشن کے پاس ان کو بھیجنے کی اس کی مرضی نہیں ہے. تو وہ جو ہے اب ابو جندل رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رو رہے ہیں اپنا ہی از ایکسپریسنگ ہمسیلف کہ کیا آپ لوگ مجھے دوبارہ سے مشرک کے ہاتھ میں بھیج دیں گے اور وہ لوگ مجھے میرے دین سے پلٹا دیں گے. تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کشمکش میں ہیں, وہ ان کو سمجھا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ اپنے ورڈز پہ سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو اس طریقے سے کنسول کر رہے ہیں ابو جندل کو کہ صبر کریں, آپ صبر کریں اور اللہ کی قدر سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے پرووائڈ کریں گے, ایسے رستے غیب سے دیں گے کہ آپ کو جو اسکیپ کرنے کے مینز مل جائیں گے. We have concluded a treaty of peace with them and we have taken the pledge of Allah's name. We are therefore under no circumstances prepared to break it. یعنی ابھی عقد سائن ہو چکا ہے اللہ کے نام سے اور اللہ کی خاطر اور پیس کے لیے, تو اب وہ اس کو نہ بریک کر سکتے ہیں نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ could not help venting the deep-seated anguish of his heart. He rose to his feet and uttered words of deep hatred and extreme anger, and provided the chance for Abu Jandal to grab his sword and kill Suhail. However, the son spared his father. However, in silent resignation, Abu Jandal رضی اللہ عنہ was taken away in chains. اب آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ انسانوں کی ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے, اینڈ وی آل نو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا کس طریقے کا نیچر ہے. ہی کی ناٹ ٹیک دس کائنڈ آف تھنگ. ان کو جو ہے وہ جو اسپٹ فائر کی جو ان کی, یعنی ہی گیٹس اینگری اینڈ ہی ٹیکس ایکشن, ہی از این ایکشن مین. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جیسی یہ سارا سین اور یہ ساری باتیں سنی تو وہ امیجیٹلی جو ہے ان کے اندر جو غصہ اور نفرت تھی انہوں نے ایکسپریس کی. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہیٹریٹ والے اور ایکسٹریم غصے والے ورڈز جو ہیں اپنے انہوں نے ایکسپریس کیا, اور پھر انہوں نے ابو جندل کو ایک چانس دیا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عمر ابن خطاب کی تلوار سے اپنے والد سہیل کا قتل کرے, لیکن انہوں نے اپنے فادر کا قتل نہیں کیا اور ان کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو دوبارہ سے چینز میں کھینچتے ہوئے لے کر چلے گئے. With the conclusion of the peace treaty, the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered his companions to slaughter their sacrificial animals, but they were too depressed to do so. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave instructions in this regard 3 times, but received no response. ابھی عمرہ تو ہوا نہیں, اور آپ کو بتایا نا کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ان لوگ ایک جگہ پہ رک کے جو قافلہ تھا انہوں نے اپنے احرام, اسٹیٹ آف احرام میں وہ گئے, انہوں نے اپنے احرام پہنے اور اس کے بعد اپنے جو سیکریفیشل اینیملس تھے ان لوگوں کو گارلینڈ کیا تھا, یعنی وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. ابھی چونکہ یہ کلاس یا یہ ٹریٹی سائن ہونے کی وجہ سے عمرہ ہو نہیں پا رہا تھا, اٹ واز پوسٹ پون انٹل نیکسٹ ایئر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ جو اپنے سیکریفیشل اینیملز ہیں ان کو یہیں پر ذبح کر دیں. اب لوگ جو ہیں بہت دکھی تھے, ڈپریس تھے, اور انہوں نے نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس چیز کا آرڈر دیا بٹ کوئی رسپانس نہیں آیا. He told his wife Salma about the attitude of his companions, so she advised him to take the initiative. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو وائف ہے سلمہ رضی اللہ عنہ جو یہ ٹرپ میں ان کے ساتھ تھی, تو ان کو بتایا کہ دیکھو میرے کمپینینس کا ایٹیٹیوڈ اس طریقے کا ہے, what is to be done. سو انہوں نے ان کو کیا ایڈوائز کیا, انہوں نے کہا کہ آپ انیشیٹو لو اور آپ ذبح کرو اور اپنا head shave karo. Seeing that the Muslims with hearts full of grief started to slaughter their animals and shave their heads. The Prophet prayed 3 times for those who shaved their heads and once for those who cut their hair. A camel was sacrificed on behalf of 7 men and a cow on behalf of the same number of people. The Prophet sacrificed a camel that once belonged to Abu Jahl and which the Muslims had seized as booty at Badr, thus enraging the polytheists. ابھی ایک بات آپ دیکھیں کتنی بیوٹیفل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف سے ایکسپریس کر رہے ہیں اور ان کی ایڈوائس لے رہے ہیں, یعنی یہ کتنی بیوٹیفل چیز ہے. ہی از دا پروفیٹ, ماشاء اللہ, ہی گیٹس ڈائریکٹ انسپریشن فرام اللہ عز و جل. یعنی اتنے پاورفل, اتنے اسٹرانگ, اتنے سمجھدار اور اتنے کمپلیٹ کائنڈ آف اے پرسنالٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جہاں پر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ شائع آؤٹ نہیں کرتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے, ایکسپریس کرنے کے لیے. اینڈ دین ہی از آسکنگ ہز وائف, ان کے ساتھ انہوں نے ایکسپریس کیا کہ دس از واٹ از ہیپننگ,
what should I do, اور وہ ان کو ایڈوائز کر رہی ہیں کہ آپ پہل کر لیں, آپ سلاٹر کر لیں. یعنی دونوں پارٹیز کتنی ماشاءاللہ سمجھدار ہے اور کتنا ان میں ایک ٹھہراؤ ہے, کتنی بیوٹیفل ریلیشن شپ ہے یہ. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم دس از وائر وی لیک, یعنی یا تو پھر ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو اس قابل یا اس لائق نہیں سمجھتے, ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے, اور یا تو پھر وائس ورسا, وائفز جو ہے اپنے ہسبینڈ کو بیوقوف سمجھتی ہیں. یعنی وہ جو ایک دینا چاہیے ایک عہدہ, دینا چاہیے ایک رسپیکٹ, دینے چاہیے ایک فرینڈلی ایٹیٹیوڈ, وہ ہم دینے سے ہمیشہ چوک جاتے ہیں. اینڈ دس از دا پرابلم کہ بندہ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ کو انجوائے نہیں کرتا, وہ جو ہے نا ایک ذمہ داری یا ایک پریشانی کی طرح اس کو دیکھتا ہے کہ ایک دوسرے کا بس بوجھا اٹھا رہے ہیں, دنیا کے لیے بس ڈریگ کر رہے ہیں ریلیشن شپ. اینڈ دیٹ از ویئر یو فیل ٹو انجوائے اے گڈ میٹریمونیل لائف. سو سلمہ نے ان کو آئیڈیا دی کہ آپ کنٹینیو کریں, انیشیٹو لیں, اینڈ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. پھر کیا ہوا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کیا تو لوگ جو ہیں صحاباز جو ہیں وہ پھر ان کو فالو کرنے لگے. دا پروفٹ ڈیڈ 3 times, اور پھر انہوں نے ہیڈ بھی شیو کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے شیو کیا ان کے لیے 3 بار دعا کی, اور جنہوں نے کٹ کیے ان کے لیے صرف 1 بار دعا کی, یعنی زیادہ افضل ہے شیو کرنا. کیمل جو ہے وہ 7 آدمیوں کے لیے 7 آدمیوں کے بہاف میں کٹ کیا گیا تھا, اور کاؤ بھی 7 آدمیوں کے لیے ذبح کی گئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے والے کیمل کو سیکریفائس کیا تھا؟ جو ابو جہل کا تھا, اور جو مسلمز نے جیسے مال غنیمت جو بدر میں انہوں نے حاصل کیا تھا اس میں یہ کیمل ان کے پاس آیا تھا. اس کو دیکھ کر جو ہے نا مشرک تھوڑا غصہ ہو گئے. ڈیورنگ دا کیمپین آف الحدیبیہ the prophet permitted Ka'ab bin Ujra radhiyallahu anhu, who was in the state of ihram for umrah, to shave his head due to an illness on the condition that he will pay compensation by sacrificing a sheep, fasting for 3 days, or feeding 6 needy persons. ابھی اسی ٹائم پہ ہی کیمپ آف حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو, جو کہ اپنی اسٹیٹ آف احرام میں تھے, ان کو کیا الاؤ کیا تھا کہ وہ اپنا جو اسٹیٹ آف احرام فار عمرہ ٹو شیو ہز ہیڈ ڈیو ٹو این النس, یعنی انہوں نے جو ہے ابھی ادھر ایک رولنگ آ رہی ہے کہ اف somebody is not able to do certain thing because of the illness, تو اس کو جو ہے کہ ایک فدیہ کے طور پہ دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایز اے کمپنسیشن آپ شیپ سیکریفائس کرو, یا 3 دن کا روزہ رکھو, یا پھر 6 لوگوں کو نیڈی لوگوں کو کھانا کھلا دیں. اس کے اوپر پھر ایک آیت نازل ہوئی تھی جو سورۃ البقرہ کی 196 آیت ہے. اینڈ whoever of you is ill or has an ailment in his scalp necessitating shaving, he must pay a fidya. تو اگر آپ شیو نہیں کر سکتے ہو تو آپ یہ فاسٹنگ کریں گے, اور یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یا تو آپ فدیہ دیں گے یا صدقہ کریں گے, 6 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. Refusing the return of immigrant women. Meanwhile, some believing women emigrated to Medina and asked the Prophet for refuge, which they were granted. When their families demanded their return, he would not hand them back because the following verse was revealed. کچھ بلیونگ عورتیں تھیں جو کہ مدینہ میں ہجرت کر گئی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریفیوج یعنی ان کے پاس شیلٹر کے لیے آئی ہوئی تھی, ان کو گرانٹ کر دیا گیا تھا. پر اب جب یہ لوگ مکہ میں آئے تو ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کی واپسی ڈیمانڈ کرنے لگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہینڈ اوور نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ قرآنک ورس سورہ نمبر 60 ورس نمبر 10 جو ہے نازل ہوئی تھی. O you who believe, when believing women come to you as immigrants, examine them. Allah knows best as to their faith. Then, if you know them for true believers, send them not back to the disbelievers. They are not lawful wives for the disbelievers, nor are the disbelievers lawful husbands for them. But give the disbelievers the amount of money which they have spent as their mahar to them, and there will be no sin on you to marry them, if you have paid their mahar to them. Likewise, hold not the disbelieving women as wives. یعنی سبحان اللہ, ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے, آگے چل کے ہمارے سامنے یہی آیت آ گئی الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کے گھر والے ان کو واپس مانگ رہے ہیں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دی کہ جب یہ بلیونگ وومن آپ کے پاس آ رہی ہیں اور یہ ان کو آپ چیک کر لیں ان کا فیتھ جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور پھر ان کو آپ جو ہے واپس جو ہیں یہ کافروں کے پاس مت بھیجیے. اوکے, آپ جو ہیں ان کا اگر کچھ ڈیو رہتا ہے, کچھ مہر لوٹانا یا کچھ, تو وہ آپ ان کو بے شک لوٹائیں, اور پھر آپ ان سے یعنی بلیورز جو ہیں مسلم مومن جو ہیں ان سے نکاح کر لیں, اور پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ ایک
مسلم کی کافر کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں رہ سکتا ہے. both the parties have to be Muslim, اور پھر ان کا جو نکاح ہے وہ حلال ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے شریعہ بانڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک نان مسلم ہے اور ایک مسلم ہے تو ان کا نکاح بھی باطل ہے, یعنی دیر از نو, اگر اس کے پہلے کوئی کانٹریکٹ ہے تو وہ سب نلیفائی ہو جائے گا. تو دیر از نو پوائنٹ کہ آپ نے ان کو لوٹانا ہے, بیکاز سنس دا previous record has been nullified, جو ان کا previous contract of marriage has been nullified, they are as good as free will women, جن کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہو, اور ان کا اگر کچھ ڈیو رہتا ہے مہر کے طور پہ تو آپ اس کو پے بیک کر کے یو کین لیڈ اے پیسفل لائف, اینڈ ان کو لوٹانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. The reason why the believing women were not handed back was either because they were not originally included in terms of the treaty, which mentioned only men, or because the Quran abrogated any terms dealing with women in the verse. ابھی ایک اور ایک ٹیکنیکل پوائنٹ in terms of the عقد نکل سکتا ہے کہ اس میں یہ believing women کا جو clause ہے یا mention clearly نہیں کیا گیا تھا, اس میں صرف men کے بارے میں کہا گیا تھا. اسی لیے بھی اٹ از ناٹ سم تھنگ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانٹریکٹ یا اپنے ورڈز کے اگینسٹ میں گئے, تو ٹیکنیکلی ایک لوپ ہول نکل آیا اس میں سے. There is another verse from the same surah, surah 60 verse number 12. O prophet, when believing women come to you to give you the bay'ah, which is pledge, that they will not associate anything in worship with Allah. یعنی ان لوگوں نے بیعہ لے لیا, انہوں نے پلیج لے لیا تھا, تو پھر اور یہ یعنی اپنا ڈکلیئر کر رہی ہیں فیتھ ان اللہ عز و جل, اور شرک سے اپنے آپ کو جو ہے پاک کر رہی ہیں, تو ایکسیپٹ دیم. This is the verse which forbade Muslim women from marrying disbelieving men. اب یہ ہے وہ آیت جو کلیریفائی کر رہی ہے کہ مسلم وومن جو ہے وہ کافر آدمیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. May Allah protect us. ہمیں, ہمارے آل اولاد, ہماری آف سپرنگ, ہماری جنریشن, ہماری امت کبھی بھی کہیں بھی اس چیز سے بچے رہیں, کیونکہ یہ ایک اتنی بھیانک قسم کی چیز ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکی ایک کافر لڑکے کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس ارادے سے کرتی ہے کہ شادی کے بعد اسے وہ چینج کر پائے گی اور جو ہے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, بٹ مائی پرسنل ایکسپیرئنس ان مائی لائف, میں نے تقریباً رفلی 3 سے 4 ایسے کیسز بہت کلوزلی دیکھے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. اور جو اس چیز کو کر لیتے ہیں I get scared to say may Allah protect all of us and our children, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی حالتیں کیا ہوتی ہیں. تو ہمیں بہت بہت سنبھل کے چلنا ہے اور اللہ سے بہت زیادہ اس چیز کی دعا کرنی ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچے اور ہمارے آگے کی پوری جنریشن آف سپرنگز, ہماری امت جو ہے مسلمان اچھے صحیح عقیدے والے پارٹنرز ان کو ملے, اور ایسے پارٹنرز ملے جو کہ ان کا دین کا راستہ جو ہے وہ کراس کرنے میں آسانی کریں, جو ایک دوسرے کا ہاتھ جو ہے پکڑ کے رکھیں دین کے معاملات میں. دنیاوی معاملات انشاءاللہ ول فالو, لیکن دین کے معاملات میں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, کیونکہ اگر ذرا سا بھی یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے, آپ سوچیں, یعنی ایک جسٹ میں آپ کو تھاٹ بتاؤں کتنا سکیری ہے یہ معاملہ, کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ حلال نہیں ہے, روز جو ہے آپ کا جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے وہ زنا میں گنا جا رہا ہے, آپ کے بچے حلال نہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ یعنی لٹرلی آپ مرتد ہیں. اگر شریعہ قانون نازل ہو تو یعنی کلنگ از دا اونلی تھنگ فار یو. آپ نہ دین کے رہے, نہ دنیا کے رہے, نہ کہیں کے رہے, یعنی آپ کا کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس. تو یہ معاملہ جو ہے یہ چھوٹا نہیں ہے. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دس از سم سارٹ آف اے ویری فلمی ایٹیٹیوڈ کہ ہم چینج کر لیں گے اور ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہے اینڈ وی لو ایچ ادر, سب ہوا ہو جاتا ہے. دین اگر نہیں آپ کے پاس تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سو میک شیور, میں بار بار اسٹریس کر رہی ہوں, سبحان اللہ اسی کے اوپر ہی ہمارے آج ڈسکشن چل رہا ہے. تو میک شیور کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کریں اور پہلے سے ہی ان کے دلوں کے اندر ہم اس چیز کے لیے نفرت پیدا کر سکیں کہ بچہ دوسری سب چیزیں الگ, لیکن دین کے معاملے میں نو کمپرومائزز. آپ کوشش کریں گے کہ ہم سیم بلیف, سیم سیٹ پیٹرنز کے اوپر رہیں تاکہ ہماری لائف جو ہے وہ اسموتھ چلے باذن اللہ. ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے کوئی تکلیف ہو. کیونکہ ابھی اس میں ایک اور ایک آرگیومنٹ ہوتی ہے, بیکاز کئی بار جو لوگ وہ فیمنسٹ والے جو لوگ ہیں نا ایٹیٹیوڈ, وہ کہتے ہیں اگر آدمیوں کو اہل الکتاب والی عورتیں الاؤڈ ہیں تو عورتوں کو کیوں نہیں. I mean, if a man can marry a woman from Christianity or from Judaism, why can't a woman also marry? آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہتا ہے؟ Let me open this forum, please.
اگر ایک آدمی کرسچن یا یہود کی یعنی اہل الکتاب کی لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے تو فیمیل کیوں نہیں کر سکتی؟ Anybody would like to talk about this? السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی I think it's probably کہ lady would be forced to leave our religion and follow the other religion. مطلب اسلام کے باہر جانے کی زیادہ chances ہے. ایسے تو کوئی بھی ایک دوسرے کے اس میں چینج ہو سکتا ہے, but it's a higher chance کہ lady it changes and sacrifices and molds with the husband and his beliefs. صحیح, بالکل صحیح. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Maybe because the lineage goes through the men. یعنی جو ہماری نسلیں بڑھتی ہیں وہ مین کی طرف سے, تو جو نسل سے وہ آدمی رہے گا وہاں پر چلے گی اپنے آگے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور کوئی اوپینین ایکسپریس کرنا چاہتا ہے اپنی اس کے بارے میں کہ کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے اوپینین میں اگر عورت بچے کی ماں ہے تو بچہ زیادہ تر ماں کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہی سیز اینڈ فالوز اس کا ریلیجن. اور مین, اور ایک یہ بھی ہے کہ مین ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواہاں بنا کے بھیجا ہے, تو ان کی سننا ہوتا ہے. کوئی بھی ریلیجن کی لیڈی رہن تو شی ہیز ٹو فالو مینس. اگر وہ مسلم ہے تو پھر وہ ڈومینیٹ کرے گا, اگر وہ ہندو ہے تو اس کے بچے وہی کریں گے, وہی سیکھیں گے جو وہ کرتی ہے. دل میں اگر اتنا ایمان نہیں ہے, ریورٹ ہو گئی, پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد اگر وہ اپنے پیرنٹس سے آنا جانا رہا تو بچے بھی وہ جا کے دیکھتے رہیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے وہ بچوں کو بھی سنبھالنا, سکھانا کہ میرے پیرنٹس غلط کر رہے ہیں اور تمہارے فادر صحیح کر رہے ہیں. اب وہ بچوں کی عمر نہیں ہوتی وہ سمجھنے کی. پھر ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس ڈومینیٹ کریں وہ لڑکی کے اوپر تو وہ واپس مرتد بھی ہو سکتی ہے, یا تو پھر وہ کہے گی ٹھیک ہے میں نکاح میں ہوں, آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو, مجھے جو فالو کرنا ہے میں کرتی ہوں. اوکے, ہم لوگوں نے اپنی پرسنل اوپینین بتائی اور تقریباً یعنی آپ لوگ تینوں کی جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے الحمدللہ. بٹ ہمارے پاس جو ایک فول پروف فارمولا ہے ٹو فالو ایوری تھنگ, دیر از این آیا ان سورۃ البقرہ 221, اس میں کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے اینڈ گیو ناٹ یور ڈاٹرز ان میرج ٹو المشرکون ٹل دے بلیو ان اللہ alone. اوکے, اینڈ اے بلیونگ سلیو از بیٹر دین اے فری مشرک آئیڈولیٹر. یعنی کہ ایک جو سلیو ہے, اوکے, وہ اگر مسلم ہے وہ بیٹر ہے دین اے مشرک رچ کلاس لیڈی. اب ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کی طرف جا رہی ہے, اس کے اوپر زیادہ اتھارٹی آدمی کی ہے. وہ جو ہے شی از کیپیبل آف گیٹنگ پریگننٹ, یعنی وہ لائنیج کا بھی فیکٹر, میل کی اتھارٹی کا بھی فیکٹر, اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑی چیز کہ قرآن کی کلیئر ورسز ہمارے پاس موجود ہیں. تو دیر از نو وے دیٹ وی کین ہیو اوور اون دلیل کہ بھائی عورت جو ہے وہ تربیہ کرتی ہے. بے شک عورت تربیہ کرتی ہے, مگر اس کی حسب نسب جو ہے وہ اسپوائل ہو رہی ہے. اور جب ادھر ورڈ جو ہے نا بہت اسٹرانگ دیے گئے ہیں نا کہ اف دے آر گوئنگ ٹو ڈو دس, اینڈ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ریزن ٹو میری دیٹ پرسن از ناٹ ریلیجن, اٹ از بیسڈ آن دا ہیومن ایموشنز. یعنی ہمارا جو اصل مقصد جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں اس لیے ہم اس سے شادی کر رہے ہیں, وہ والا مقصد نہیں ہے. ہیومنلی ایموشنز جو ہے نا, جو کئی بار فیک ایموشنز یا آئی وڈ سے جسٹ ایک انفیچویشن ہوتا ہے, تو وہ ہے دا ریئل نیت اور دا ریئل بیس از ناٹ ریلیجن دیر. اینڈ پھر فیملی پریشر, سوسائٹی پریشر, پیئر پریشر, یہ سب کے اندر اٹ بیکمز نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ آپ جو ہے اپنے دین اسلام کو لے کر آگے چل سکتی ہو. اور آپ میں اتنی پاور آ گئی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اور ہسبینڈ کی فیملی کے اوپر بھی انشاءاللہ انفلوئنس کر کے ان کو مسلمان کر سکتی ہو. چانسز آر ویری بلیک. وائی؟ بیکاز اور خالق مالک مدبر از سیئنگ دیٹ ان دا قرآن. تو ہم سے زیادہ ہمارا مالک جو ہم کو جس نے کریٹ کیا ہے, ہی نوز بیٹر. اینڈ اف ہی از وارننگ اس آف سم تھنگ, اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی خطرناک معاملہ ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ رادر دین تھنکنگ کہ آدمی کو کیوں الاؤ کیا گیا ہے, عورتوں کو کیوں نہیں الاؤ کیا گیا, یہ ریزن ہے کیونکہ عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں, عورتوں کے اوپر آدمی کی اتھارٹی ہوتی ہے. قوام رجال آدمی ہے, عورت نہیں ہے. بیسیکلی یو آر ون اسٹیپ بیہائنڈ.
ریمبر دیٹ از دا بیوٹی آف یور ریلیشنشپ. تو آپ جو ہیں اپنے دین کا معاملہ بھی ان کے اوپر لاگو نہیں کر سکتی. تو اٹ از بیٹر کہ آپ اس چیزوں سے بچیں, اتنا بچیں جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں. اور پہلے سے ہی جیسا بھی ہمارا عقیدہ کا لیکچر کل تھا ولا اینڈ برا کے اوپر, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ولا از with whom do you associate and bara is how do you disassociate. جب ہم یہ فرق اپنے پہ لا دیں گے اور ہمارے بچوں کو بھی اس چیزوں کے بارے میں ہم آگاہ کر دیں گے تو they will know کہ ان کی حدود کیا ہے, کہ before they fall into love and emotions and expression اور یہ وہ, ان کو پہلے سے ہی وہ ولا اور برا کا کنسپٹ پتا ہے کہ یہ ہماری حد ہے. ہم کلاس میٹ ہیں تو یہ ہماری حد ہے, ہم ورک میٹ ہیں تو یہ ہماری حد ہے, کہ ہم وہ حدود کو پار نہیں کریں گے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بچپنے سے ڈالی جاتی ہیں دل و دماغ میں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کانسٹنٹلی ریمائنڈ کری جاتی ہیں. کیونکہ جہاں پر آپ نے کانسٹنٹ ریمائنڈر کا سلسلہ چھوڑ دیا, ابھی آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں, ان کی تو اپنی سوچ ہے اور ابھی تو بڑے ہو گئے ہیں, دے ہیو دا فریڈم. یہ جو فریڈم والا کنسپٹ ہے نا یہ شیطان کا ٹریپ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسئول بنایا ہے, آپ شیپرڈ ہو, آپ کی بکریاں ادھر ادھر ڈیفینیٹلی دوڑیں گی, یا تو ان کو آ کے کوئی ولف پکڑ لے گا یا وہ خود کہیں سے کہیں چلی جائیں گی. آپ کے ہاتھ میں ہے رینس, جسے ہم کہتے ہیں نا لگام, وہ آپ نے نہیں چھوڑنی ہے. وہ آپ نے مسلسل دعا کرتے رہنا ہے اور آپ نے ریمائنڈ کرتے رہنا ہے, کیونکہ پورے شیطان کا جو ٹریپس ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں صراط المستقیم پر رہنے کے لیے. جو لوگ بھٹک چکے ہیں وہ خود شیطان میں کنورٹ ہو چکے ہیں, تو شیطان از ناٹ وریڈ اباؤٹ دیم. ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو پوری سینسز میں جوڑ کے رکھنا ہے, اور ہمیں اپنے ڈیپینڈنٹس کو بھی اسی راہ پہ جوڑ کر رکھنا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, لیکن آپ سوچ لیں کہ یہی آپ کا کام ہے. یہ کوئی ایکسٹرا کوئی پہاڑ آپ نہیں چڑھ رہے. آپ کو اگر اولاد دی گئی ہے تو یہ پرپس ہے آپ کا, آپ کو مسلمان بنا کر بھیجا گیا, ایک ریزن ہے آپ کا. تو آپ کا کور بزنس یہ ہے, آپ کا کور بزنس یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کی دنیا کے پیچھے جا رہے ہو اور برانڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور اپنی بیوٹیفیکیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور پلاٹس اور پیسے اور گولڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ دنیاوی چیزیں جتنی ضرورت کی ہے وہ انشاءاللہ رزق آپ کا آپ کی موت کی طرح آپ کا پیچھا کرے گا اور کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے, ٹھیک ہے, اس کی آپ ٹینشن مت لو. لیکن یہ چیز کی آپ سے پوچھ ہوگی قبر میں, اور اللہ نہ کرے نعوذ باللہ, اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم, اگر ہمارے بچے نعوذ باللہ اگر اس ٹائپ کی خرافات کرتے ہیں تو جسے ہم کہتے ہیں نا ہم وی آر میکنگ دعا فور کہ اللہ ان کو قرۃ العیون ہمارا بناؤ, یہ ایسی کرکری آپ کی آنکھ میں آئے گی کہ خون کے آنسو روتے ہیں پیرنٹس بعد میں. تو جو سستی اور جو آپ نے ریلیکسیشن پہلے کیا ہوا ہے نا اس کا آپ کو پوری لائف ٹائم تک بھرنا پڑتا ہے. اسی لیے آئی کیپ ریمائنڈنگ, اس لیے آئی کیپ ریمائنڈنگ کہ اس چیز کو جو ہے نا بہت سیریسلی لے لیں. آج کی آپ کی کوتاہی یا آج کی آپ کی سستی جو ہے وہ بہت مہنگی پڑے گی آگے چل کے. اسی لیے دھیرے دھیرے روز دعا کا سلسلہ, اپنی عبادت کا سلسلہ, اپنے اعمال صالحات کا سلسلہ اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن اینڈ تربیہ کا سلسلہ روز کے حساب سے جاری رکھنا ہے. بھلے آپ تھکیں, آپ اس میں کھپ جائیں, لیکن سبحان اللہ آخر میں آپ دیکھیں گے باذن اللہ کہ آپ جتنی چینی ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا آپ کا حلوہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, اینڈ جتنا ہو سکے گا ہم اس کے پیچھے لگے رہیں گے, ہم اسے چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سو دس ورس ایکچولی کلیئرلی فوربیڈ کر رہی ہے. جو ایک ورس ہے 60 ورس نمبر 12 اور جو ورس میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کی بتائی ہے, تو اٹس اے کلیئر انڈیکیشن. ورس نمبر 221 فرام سورۃ البقرہ. تو اس کے آگے ہمارے لیے اور کوئی ایکسپلینیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سمعنا واتانا. In compliance with this injunction, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu divorced 2 wives who had married before he embraced Islam. Muawiyah married the first woman and Safwan bin Umayyah married the second. اب ان لوگوں کا طرز عمل دیکھیں, سبحان اللہ. جیسے ہی یہ آیت کا نزول ہوا, ابھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 وائفز جن کو انہوں نے دین اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کو ڈیورس کر دی, کیونکہ اب ان کا نلیفائی ہو رہا ہے نا ویسے بھی, اور ایز اٹ از. تو ان کی جو 2 وائفز تھی ان کی پھر نکاح کس سے ہوا, ایک کا ہوا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور دوسری کا ہوا صفوان بن امیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. سو امپیکٹ آف دا ٹریٹی آف الحدیبیہ. اب اور دوسرے امپیکٹس کیا تھے ٹریٹی آف حدیبیہ کے؟ A series of events would confirm the profound wisdom and splendid result of the peace treaty which Allah termed a manifest victory.
How could it be otherwise than the Quraysh recognized the Muslims' legitimate existence on the scene, the political life of Arabia, and began to deal with the believers on equal terms. यानी कहीं ना कहीं जाकर ये जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी, जो अक़द साइन हुआ था, इसको हम अपनी विक्ट्री ही मानेंगे. क्यों मानेंगे? क्योंकि वरना कहाँ कुरैश जो है इस चीज़ को रिकग्नाइज करते कि भाई पॉलिटिकली या लेजिटिमेटली इनकी मुस्लिम नेशन की एग्जिस्टेंस है. उन्होंने उनके साथ उनके टर्म्स पे आकर बात की, विदाउट एनी जंग, विदाउट एनी अदर रिसेंटमेंट. यानी कहीं ना कहीं जाके कुरैश जो है वो झुक गए, उन्होंने हथियार डाल दिया. तो ये मुसलमान आर्मी के लिए एक विक्ट्री की ही साबित हुई हुदैबिया ट्रीटी. The Quraysh, in the light of the articles of the treaty, had indirectly given up their claim to religious leaderships and admitted that they were no longer interested in people other than the Quraysh, and washed their hands of any sort of intervention in the religious future of the Arabian Peninsula. यानी कुरैश जो है, अब ये आर्टिकल ऑफ ट्रीटी जो हुदैबिया की साइन हो गई थी, तो इनडायरेक्टली उन्होंने अपने दीन को, अपनी लीडरशिप को खत्म कर दिया. क्यों? क्योंकि अब वो उस पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं का रिलीजन था, तुमने आके हमें वो कर दिया, गुमराह कर दिया, हमारे लोगों को तुमने अपनी तरफ माइल कर दिया. उस बारे में वो बात ही नहीं कर रहे. तो एक तरीके से उन्होंने इस चीज को जो है प्रोफेशनली लेकर चले गए और उन्होंने अपने टर्म्स के आगे घुटने टेक दिए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे घुटने टेक दिए हैं कि अब अरेबियन पेनिनसुला पे जो है कहीं ना कहीं जाके मुसलमान नेशन ही हावी होने वाला है. The Muslims never had any intention to seize the wealth and property of people or to kill them through bloody wars. They never had any desire to employ compulsion in their approach to propagating Islam. On the contrary, their sole purpose was to provide an atmosphere of freedom in ideology or religion. Actually देखा जाए तो मुस्लिम्स का कभी इरादा ये था ही नहीं, उनकी नीयत ये नहीं थी कि वो उनकी दौलत को और उनके पैसे को हासिल कर ले या हड़प कर ले या लोगों की प्रॉपर्टी ले ले या कत्ल करे या वॉर करे और इधर उधर खुराफात करे. उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था पहले से ही. और उन्होंने जो है किस तरीके से इस्लाम को प्रोपोगेट कर रहे थे, वो इस तरीके से कि वो एक एटमॉस्फेयर बनाना चाह रहे थे जहां पर फ्रीडम होगी, आइडियोलॉजी की फ्रीडम होगी, रिलीजन की फ्रीडम होगी, एक सुकून का माहौल होगा. उनकी जो बेस है ना इस्लाम की, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस बेसिकली. तो ये तो पहली सूरत में था ही नहीं. ये सारी जंगें और ये सारी चीजें जो हैं, ये ऑफेंसिव मोड नहीं था, ये डिफेंसिव मोड था. मैंने आपको एक बार वन ऑफ द सेशंस में इसका भी फर्क बताया था कि हम लोग जो है ना, यानी हम पहल नहीं करते, हम जो है अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हम अपना बचाव करते हैं. दैट इज कॉल्ड डिफेंसिव मोड. तो इस्लाम का जो है वो डिफेंसिव मोड है. उन्होंने खुद पहल होके लोगों को जाके लूटना, उन लोगों को जाके डिस्टर्ब करना, उन लोगों के साथ जाके फाइट्स पिक करना या उन लोगों को कत्ल, मासूमों को कत्ल करना, ऐसा कभी भी नहीं इरादा था. जब इन पे अटैक होगा तो डेफिनेटली वो अपना डिफेंस मोड ऑन करेंगे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी नेशन को, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे. ये अप्रोच है इस्लाम की. एंड सुभान अल्लाह, दिस इज हाउ वी शुड बी. यानी हमारा रिलीजन इतना खूबसूरत है कि वो एक तरफ भिक्षुइज्म नहीं सिखाता कि कोई एक गाल पे आपके थप्पड़ मारे तो दूसरा दे दो. दिस इज नॉट द गांधीइज्म थिंग दैट इस्लाम टीचेस. अगर आपको किसी ने नाहक मारा है एक थप्पड़, तो यू हैव द राइट टू गिव इट बैक. ओके, आपके ऊपर कोई अटैक करे, यू हैव द राइट टू डिफेंड योरसेल्फ. आप ऑफेंसिव ना बने लेकिन डिफेंसिव जरूर बने. एंड ये जो सेल्फ वर्थ और सेल्फ डिग्निटी जो है ना, वो आपको सुभान अल्लाह इस्लाम सिखाता है कि आप अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ डिग्निटी जो आपकी है उसको इंटैक्ट रखें. इट इज नेवर द केस कि आप अपने आप को खत्म कर दें किसी के लिए भी. कोई रिश्ते में आप देखें, यानी इट इज सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कि आपका जब अल्लाह ताला के साथ जो वो रिलेशनशिप बनता है ना, अल्लाह ताला विल प्रोटेक्ट यू इनसाइड आउट. अल्लाह ताला आपकी पर्सनालिटी को, अल्लाह ताला अपनी डिग्निटी को, अल्लाह ताला आपकी सेल्फ वर्थ को, अल्लाह ताला आपकी वैल्यू को इतनी अच्छी तरह से इंटैक्ट रखते हैं और आपको एक बेहतरीन मकाम देते हैं. So this is one of the most beautiful aspect of Islam that I personally love, कि हमारा रिलीजन जो है वो इस टाइप का नहीं है कि किसी के लिए भी बस बिक जाओ, सती हो जाओ और खराब अपने आप को तबाह और नेस्तो नाबूद कर दो. कुछ भी ऐसा नहीं है. आपका अपना मकाम है और आपकी एक अपनी पहचान है. योर आइडेंटिफिकेशन जो है ना, जो हम लोग जो हैं दूसरे इन्फ्लुएंस में आके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें वो मकाम दिया है और उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उस पे हमको अमल करके इस्तिकामत से रहना होता है. सुभान अल्लाह. सो दिस इज़ वेयर वी एंड. इंशाअल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो. अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलें. एक्चुअली आज डिस्कशंस काफ़ी सारी हो गई, बट दैट्स ऑलराइट. एनी क्वेश्चन?
If there are no questions, then I will end the session. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نسرین, do you have a question? یا نسرین نواز, مہرین, آپ لوگوں کے مائکس انمیوٹ ہیں. نہیں جزاک اللہ. All right. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.